بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور اس کو ٹھنڈے دل سے ضرور سنیے اور سوچنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ غلط ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم خود غلط ہو سکتے ہیں؟ زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ہماری لڑائی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں سے ناچاکی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں سے وہ چھوٹی چھوٹی رنجشیں، ناچاکیاں، حسد، بغض، کینہ، جو کچھ بھی آپ اس کو بولیں، آگے بڑھ کے ایک دشمنی اختیار کر لیتا ہے۔ پھر وہ خاندانی دشمنی بن جاتی ہے، پھر وہ دشمنی نسل در نسل نسل در نسل چلتی رہتی ہے، اور نفرتوں کے وہ بیج ہم بو جاتے ہیں جو آنے والی نسلیں بعد میں اس کو کاٹتی رہتی ہیں۔ فلاں شخص کے پاس نہیں جانا کیونکہ اس نے، آپ کے چاچا نے، آپ کے تایا نے فلاں کام کیا تھا، اور اس بات کو گزرے ہوئے 50 سال ہو گئے لیکن دو فیملیز آپس میں بات چیت نہیں کر رہی۔ فلاں بھائی کی کسی بیٹے کے گھر میں شادی میں نہیں آنا کیونکہ وہ ہمارے گھر پہ شادی پہ نہیں آئے تھے یا گفٹ لے کر نہیں آئے تھے۔ فلاں بندے سے زندگی بھر بات نہیں کرنا بیکاز جب میں چھوٹا سا بچپن میں تھا تو یہ ہو گیا تھا۔ تو دو تین چیزیں سوچنی چاہیے۔ کیا معافی ایک آپشن ہے؟ آپ معاف کر دیجئے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی تو معافی مانگتے ہیں نا۔ جتنی مرتبہ آپ اس بات کی خواستگار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں، اتنی مرتبہ آپ کسی اور کو بھی معاف کر دیا کریں۔ دوسری چیز، ایک منٹ کے لیے رک کے سوچ لیجئے، کیا آپ غلط ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ آپ بولے آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے، آپ معصوم ہیں، تو یہ تو ظاہر بات ہے، یہ تو بڑا غلط دعویٰ ہو گیا۔ اگر آپ غلط ہو سکتے ہیں تو کیا اس سچویشن میں آپ غلط ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کی اسٹوری میں ہم اپنے آپ کو یوسف سمجھتے ہیں اور باقی دنیا کو یوسف کے علیہ السلام کے بھائی سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے ظلم کر دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ غلطی کہیں نہ کہیں آپ نے کر دی ہو۔ تھوڑا رک کے سوچ لیجئے نا۔ اگر آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ سامنے والے بندے کا اللہ سے کیا واسطہ ہے۔ اگر وہ آپ سے زیادہ اللہ سے کلوز ہے، اگر وہ آپ سے زیادہ اللہ کی نمازیں پڑھ رہا ہے، اگر وہ آپ سے زیادہ ذکر کر رہا ہے، تو یقین جانیے چھوٹے موٹے آپ کے نقصان کے لیے نا اللہ اپنا دوست آپ کے حوالے نہیں کر دے گا کہ اس کی عزتیں آپ نیلام کرتے پھریں دنیا کے اندر۔ تو اپنے آپ کو ٹھہر کے ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کہاں کہاں کس طریقے سے غلط ہیں۔ ایک دفعہ نا نیت کر لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عزت ہے نا میری، یہ جو آنر ہے، ڈگنیٹی ہے، یہ میرا رائٹ ہے، یہ میں آپ کے اوپر قربان کرتا ہوں، یہ میں صدقہ کر دیا، یہ قربان کر دیا آپ کے اوپر۔ آج کے بعد میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لوں گا۔ اب کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کو تھپڑ مار دے، کوئی آپ کو کچھ بول دے، آپ اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے۔ اللہ جانے اور رب جانے، اس کے بندے جانے۔ دیکھیے ایک بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ 2-3 سال کا، آپ کیا کریں، آپ اس کو مارنے لگ جائیں، تھپڑ ماریں یا اس کو ڈانٹیں یا چیخیں، اور آس پاس میں اگر اس کی ماں موجود ہوگی یا باپ موجود ہوگا نا، وہ بار بار پیچھے مڑ کے ان کو دیکھے گا۔ عجیب چکر ہے نا، کوئی لوجک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اس کو مار رہے ہیں، بجائے اس کے وہ ہاتھ رکھے، وہ آپ کو ڈیفینڈ کرے، وہ آپ کو جواب کچھ دے، کوئی روئے، کچھ کرے، کچھ نہیں بولتا، وہ سمپل ماں باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جی میں ان کا ہوں، یہ آئیں گے، یہ مجھے بچائیں گے، میں تو اس بندے سے نہیں نمٹ سکتا۔ بالکل یہی کام آپ نے اپنا کرنا ہے۔ زندگی میں کوئی آپ کی برائی کرے، کوئی کینہ رکھے، کوئی حسد رکھے، کوئی بغض رکھے، کوئی چالے چلے، کوئی دشمنی کرے، کچھ بھی کرے، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہے۔ آپ جس کے ہیں وہ آئے گا، وہ اس کا مسئلے کا حل کر دے گا۔ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی مفتی صاحب سے آپ کی لڑائی ہو گئی، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ بڑے نا شرارتی قسم کے ہوتے ہیں، ان کو نا زبردستی لڑائی کرنی ہوتی ہے، ان کو چسکے لینے ہوتے ہیں، مزے لینے ہوتے ہیں۔ بھیا دیکھو، کسی بھی وجہ سے چلے میرا نہیں مزاج ملا، مفتی صاحب نے بولا کہ جی آپ مجھے آپ نظر نہیں آئیے گا، آپ مجھ سے ملاقات نہیں کیجیے گا، اور آپ کو اور میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی بیت ویت نہیں ہے، جان چھٹی ختم، مسئلہ ختم کر دیجیے۔ اب ان کو ظاہر بات ہے، دیکھیں میں ان کے کس کام کا، میں تو کسی کام کا نہیں نا۔ دین ان کے پاس اتنا زیادہ ہے میرے سے کہ میں 7 دفعے مر کے پیدا ہوں تو بھی میں اتنا دین اس سے نہیں آ سکتا۔ جتنی نمازیں انہوں نے پڑھتی ہیں، جتنا ذکر انہوں نے کیے ہیں، جتنا اللہ سے ان کا قریب تعلق ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دین میں تو 100% مجھ سے آگے ہیں۔ دنیا بھی اچھی خاصی کمائی ہے تو دنیا میں بھی کوئی زیادہ موازنہ نہیں ہے، تو ان کو کیا فائدہ دوں گا؟ نہ میں ان کو دنیا دے سکتا ہوں، نہ میں ان کو دین دے سکتا ہوں۔ بلا ٹائم ہی برباد کر رہا ہوں نا۔ میں جاؤں گا ان سے پوچھوں گا، یہ کبھی پوچھوں گا، کبھی کچھ پوچھوں گا، کبھی کچھ پوچھوں گا، پھر الگ نخرے ہوں گے، تو اتنا ٹائم کس کے پاس ہوتا ہے؟ ان کا ٹائم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ لیکن لوگ کیا ہوتے ہیں، مسلسل کو رہتے رہتے ہیں، میرے پاس آتے رہتے ہیں، اور کتنے سال ہو گئے نا اس بات کو بھی، مفتی صاحب سے تعلق ختم ہوئے بھی تقریباً 5 سال گزر گئے۔ تو 5 سالوں میں ابھی تک لوگ آتے ہیں، جی کیا ہوا تھا، جی کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے کیا کہا، پھر آپ نے کیا کہا، پھر آپ نے کیا کہا، پھر انہوں نے کیا کہا۔ ان کو کوئی نہ کوئی ششکے، ان کو رنگیلیاں، رنگین بازیاں، کوئی نہ کوئی ان کو مسالے دار کوئی نیوز چاہیے ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے پاس بھی آ کے ان کو تنگ کرتے تھے۔ بھیا اگر آپ کو اتنا زیادہ پریشانی ہے، اگر وہ جو بات بول رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، 100%، میری برائی ہے، میری غلطی تھی، مجھے مان لیجیے، جو سنانی ہے سلوات ہے مجھے سنا لیجیے، لیکن اس ٹاپک کو کلوز کریں نا، اس کو ختم کریں آرام سے۔ النافع کے ساتھ آپ کیوں آئے تھے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ فیصل بھائی ماشاءاللہ بہت بہت ایماندار، بہت نیک آدمی ہے، مجھ سے تو بھیا 1000 گنا بہتر ہے۔ میرا مزاج نہیں ملا، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے نا، بال تھوڑے سے سفید ہو جاتے ہیں، تو بندہ کسی چیز پہ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے، یار یہ والا کام کرنا ہے، یہ والا کام نہیں کرنا، مجھے دین پہ فوکس کرنا ہے، مجھے دنیا پہ فوکس کرنا ہے، میں دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے، میرے اپنے کچھ اور گولز ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میرا شوق اگر ہے کہ مجھے کرکٹ کھیلنی ہے، اور آپ کو گانے سننے کا شوق ہے، آپ آ کے مجھے بولیں، تو آپ کے لیے نمبر 1 پریورٹی ہوگی میری، وہ سب سے لیسٹ پریورٹی کے اوپر ہوگا، بیکاز میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بولوں گا بھائی مجھے کرکٹ کھیلنی ہے، آپ نے گانے گانے، آپ گانے گائے آرام سے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہر شخص کی پریورٹی الگ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی پریورٹی کچھ اور ہو، میری پریورٹی کچھ اور ہو سکتا ہے ہمارا مزاج نہ مل سکا ہو۔ یہ جو آزادی ہوتی ہے نا، بندہ بڑی مشکل سے حاصل کرتا ہے، بڑے اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، خون پسینہ لگانا پڑتا ہے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اگر آزادی سلب ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے تو گزارا مشکل ہو جاتا ہے، کم سے کم میرے جیسے بندے کا۔ وہ آزادی سلب آپ کی ٹائم کے حساب سے ہو، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی دیکھیں میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں نا اگر آپ سے، تو یہ جو بات کر رہا ہوں آپ سے یوٹیوب کے اوپر، یا منٹو کا پہ سیشنز لیتا ہوں، یا منٹو کا پہ بات کرتا ہوں، یا کتابیں لکھ سکتا ہوں، یا کتابیں پڑھ سکتا ہوں، تو اس کی ایک بہت بڑی کاسٹ ہے جو میں پے کرتا ہوں۔ یہ ٹائم میں باہر جا کے لگا سکتا ہوں، میں اوبر چلا سکتا ہوں، میں ڈیٹا سائنٹسٹ کے لیے کام کر سکتا ہوں، میں دوسرے پروجیکٹس کر سکتا ہوں، میں تھوڑی بہت کر رہا ہوں، لیکن یہ تمام ٹائم میں نے خود اپنی ذات کے لیے معاشرے سے خریدا ہے۔ جو $500 کا ریٹ ہے میرا، میں نے بولا بھائی مجھے $500 آور کی نہیں چاہیے، میں یہاں بیٹھ کے آرام سے آپ سے بات کر سکوں، میں اب کتابیں پڑھ سکوں، میں کتابیں لکھ سکوں، میں کوئی نئی چیز سیکھ سکوں، کوئی ٹریننگ کر سکوں۔ تو یہ بڑی مشکل سے خریدا جاتا ہے۔ اس آزادی کو کوئی سلب کرتا ہے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی جو نئی نئی شوشے ہوتے ہیں نا کہ اس کا یہ ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا، آپ یقین جانیے میری اگر کسی سے لڑائی ہے، میں آپ کو صاف بول رہا ہوں، میری کسی سے بھی لڑائی ہے، جو سامنے والا بندہ ہے اس کی بات پہ یقین کر لیجئے، جتنی برائیاں میرے کھاتے میں ڈال دیجئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ تو بالکل صحیح بات ہے، مفتی سعید صاحب کی بات ہو گئی، النافع کی بات ہو گئی، یہ لوگ مجھ سے ہزاروں لاکھوں درجے بہتر ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا ساتھ چل نہیں سکا تو اس میں 100% میری اپنی نالائکی ہے، ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب میری وجہ سے آپ مجھے فالو کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کے ان کو تنگ کرنا، ان کو الٹی سیدھی سنانا، خدا نخواستہ گالیاں دینا بہت 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 بری بات ہے۔ اب یقین جانیے اس میں اگر آپ بیٹھیں گے، کوئی بھی سمجھدار آدمی بیٹھے گا تو قصور میرا ہی نکلے گا۔ ان تمام لوگوں میں جو سب سے زیادہ نالائق بندہ ہے وہ میں خود ہوں۔ تو اس بات کو دفن کر دیجئے، آج کے بعد یہ الٹے سیدھے سوالات نہ پوچھا کریں۔ اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی لڑائیاں ہیں، کوئی رنجش ہیں، بہن بھائیوں سے کیسے لڑائی ہو سکتی ہے بھیا؟ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا جھوٹا کھایا ہے، ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہے، ایک دوسرے کے اترے ہوئے کپڑے پہنے، ایک دوسرے کی کتابیں یوز کی ہیں، ایک دوسرے کی کاپیاں یوز کی ہیں، اس کے اندر کون سی لڑائی ہو سکتی ہے کہ بہن بھائیوں کی بات بند ہو گئی؟ اتنی کیوں آپ کی انا موٹی ہو گئی ہے کہ اس کے سامنے کوئی رشتہ نہیں ٹک پاتا؟ اتنا اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں کوئی آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا؟ رک جائیے، بیٹھ جائیے، سنبھل جائیے، سمیٹ لیں اپنے آپ کو، بہت زیادہ پھیلا دیا ہے۔ میرا دوست عبداللہ دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ سائیں مجھے سمیٹ لے، کہ ہم بہت سارے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس بکھری ہوئی دنیا کی اتنی ساری ڈسٹریکشنز کے ساتھ جو غصہ ہے، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ہار مان جائیے، آپ بول دیجئے بھیا میں برا ہوں، آپ بول دیجئے یار میں بھی تو غلط ہو سکتا ہوں نا، اللہ سائیں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ان لوگوں کے صدقے جو مجھ پہ غصے ہیں، وہ مجھ سے تو زیادہ نیک ہے نا، تو مجھے معاف کر دے، مجھے اچھا کر دے۔ امید کرتا ہوں یہ مشکل باتیں زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں ضرور سمجھ میں آ جائیں گی۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔